على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا سيد ولد آدم ولا فخر او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لائق سزی وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے قدم بہ قدم عرض کی جا رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری دفعہ مدینہ کا وفد تشریف لائے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس کے اوپر بیعت کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ کی جانے والی اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نئے افراد بھی اور کچھ پرانے افراد بھی، ان کی کل تعداد تقریباً 86 افراد کے 85 افراد کے اوپر مشتمل ہے، جن میں سے 83 مرد تھے اور 2 اس میں سے عورتیں تھیں۔ تو یہ افراد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ عزم مصمم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر آن ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اپنی پوری جانثاری، پوری وفاداری، پوری محبت کا ثبوت پیش کیا، اور پھر عملی طور پر اس کا عمل بھی کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات انصار نے یہ بھی فرمایا، یا رسول اللہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اگر حالات آپ کے اچھے ہوں تو آپ پھر ہمیں چھوڑ کر کے واپس جو ہے مکہ مکرمہ میں اپنے وطن واپس آئیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب میرا تمہارے ساتھ ہی جینا مرنا ہے، جس کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی اس کے ساتھ میری صلح ہوگی، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اس کے ساتھ میری جنگ ہوگی، یعنی اب آئندہ ہم دونوں نے اکٹھے ہو کر کے رہنا اور چلنا ہے۔ تو بہرحال انصار نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرما دی کہ آپ جو حکم فرمائیں گے ہم اس کی تابعداری کریں گے، آپ جس بات سے روکیں گے ہم اس سے رک جائیں گے، آپ جس طرح کا اشارہ کریں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ تم نے میری حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ حضرات انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو ہے آپ کی حفاظت کریں گے اپنا پورا عزم مصمم کیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ انصار آج وقت ہے، سوچ لیجئے تمہارا اس وقت کا اقدام یہ فقط ایک وقتی نہیں ہے، بلکہ تمہارا اس وقت بیعت کرنا گویا پورے عرب کے ساتھ ایک جنگ چھیڑنا ہے، پورے عرب کے ساتھ اپنا ایک لڑائی اختلاف کو مول لینا ہے، ابھی سوچ لیجئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرات انصار کے ایک فرد تھے، تمام انصار نے یک زبان ہو کر کے کہا آپ ہماری طرف سے بیعت کیجئے، ہم نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کے اوپر پختہ اور پکے رہیں گے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام گفتگو کے بعد
سب سے پہلے آپ کی بیعت کرنے والے جناب حضرت ابو الہیثم بن تیہان تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تمام افراد جو وہاں موجود تھے سبھی حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اب یہ بیعت جس وقت ہوئی اور تکمیل ہوئی تو اس وقت ایک پہاڑ کے اوپر سے ایک آواز آئی کہ عرب والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مزمم کے پیچھے لگنے لگے والا یاذ باللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہہ کر کے خطاب کیا گیا۔ اب یہ بات ہوئی تو حضرات انصار کے کان کھڑے ہوئے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ بات راز میں ہو رہی ہے، یہ تو راز آؤٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اس گھاٹی میں ہم ہیں اور آپ ہیں، مگر اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس گھاٹی میں کوئی خلائی مخلوق بھی ہے کہ جس کی ہمارے اوپر نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان ہے کہ جو اس وقت چیخ رہا ہے اور اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے، اور شیطان اس وقت واویلا کر رہا ہے۔ شیطان کی اس آواز کو کوئی اور انسان نہیں سن رہا ہے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے شیطان کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں تیرا بھی علاج کرنے، تو بھی ٹینشن نہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھے، مطمئن ہوئے اور اپنے خیموں میں چلے آئے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں سابقہ جمعے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اس بیعت کو کانوں کان کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن ایک ہوا اڑی تو بہرحال کہیں نہ کہیں کان میں آنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو نیا کام ضرور ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ٹو لگانے کے لیے قریش مکہ نے اپنے دستے تشکیل دیے، مگر کوئی حقیقت حال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ جس وقت انصار کا قافلہ مدینہ چھوڑ کے نکل گیا تو تب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے اب آئندہ کے لیے ظلم کی چکی بند ہونے لگی ہے اور مصطفیٰ کے دین کا پرچم بلند ہونے لگا ہے۔ اب وہ دن بدلنے لگے ہیں کہ جن دنوں میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس بڑھتی ہوئی قوت اسلام کو دبا لیا جائے گا، اب نظر یہ آتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے ان قدموں کو روک نہیں سکتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا تو دوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے ہاتھوں میں آ گئے اور انہیں پکڑ کر کے لے آئے، انہیں آ کر کے جکڑا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ میں لے کر کے آئے تو مکہ کے ایک صاحب نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یہ خزرجی آدمی ہے اور یہ مکہ کا نہیں ہے، یہ تو مدینے کا باسی ہے، اور قریش مکہ ان کے اوپر جو ہے نا اپنے دانت پیس رہے ہیں ظلم کرنے کے۔ تو انہوں نے انہیں کہا کہ بندہ خدا، کیا مکہ میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی تیرے ساتھ کوئی چنگائی، کوئی بھلائی، کوئی خیر ہوا ہو، تاکہ وہ آپ کے جو ہے نا امان دے کر کے آپ کی جان بخشی کا جو ہے نا کوئی فیصلہ کر سکے اور آپ کی جان بخشی کرا سکے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب جبیر ابن مطعم کا نام لیا اور ایک دو اور صحابہ کا نام لیا، ہاں کہ یہ وہ ہیں لوگ کہ جب یہ مدینہ آتے ہیں تجارت کے لیے تو انہیں میں پناہ دیتا ہوں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور وہ چپکے سے اٹھا اور اٹھ کر کے ان دو حضرات کو جا کر کے مطلع کیا، اور وہ دوڑ کر کے آئے اور انہوں نے آ کر کے قریش کو روکا اور کہا کہ یہ میرا حلیف ہے اور ہم اس کے جو ہے نا وہ احسان کے نیچے ہیں، اس لیے خبردار کہ کوئی انہیں ہاتھ لگائے۔ انہیں ان کے شکنجے سے چھڑوا کر کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اب حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہاں سے پلٹ کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے تو مدینہ طیبہ میں جا کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر گھر میں پہنچانا شروع کر دیا۔ مدینہ کی کوئی گلی، کوئی گھر نبی مکرم کے آنے سے قبل اجنبی نہیں رہا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، واقعہ آئے گا تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا جائے
جائے گا تو انصار اور مدینہ کے مسلمان نکل کر کے مدینہ سے بھی چند قدم فاصلے پہ آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصار صحابہ کرام نے اپنی جان توڑ کوشش کر دی ہے اسلام کے پیغام کے پہنچانے میں، اسلام کی بات کے پہنچانے میں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کر دی ہے۔ تو ان میں سے ایک جناب حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کی بیعت ہو رہی تھی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کا چناؤ کروایا تھا کہ تم 12 افراد، نقیب اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، نقیب کا مطلب یہ ہے کہ تم 12 سردار مجھے دو کہ جن 12 سرداروں کے ماتحت میں پھر باقی جو ہے نا قوم، باقی قبیلے ان کے ماتحت کر دوں، ان کو نقیب کہا جاتا ہے۔ تو 12 نقیب دیے گئے۔ یہ 12 نقیب 12 اماموں کی وجہ سے نہیں دیے گئے جیسے شیعوں نے اس سے استدلال کرنا شروع کر دیا کہ یہ 12 نقیب 12 اماموں کی نشانی ہے۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ نے جو نقیب چنے تھے وہ 12 نقیب چنے تھے، اور یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، قرآن پاک اس کی توضیح بھی کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی۔ تو اسی انداز سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 نقیبوں کا چناؤ کیا، اور ہر ایک نقیب کے نیچے قبیلے کے، کسی کے نیچے ایک قبیلہ، کسی کے ماتحتی میں 2 قبیلے، تو قبیلے مختلف ان کے ذمہ لگا کر کے اب انہیں ان کا سردار بنا دیا کہ تم نے اب ان کی مان کر کے چلنی ہے، جیسے یہ تمہیں کہیں اسی بات پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ تو ان میں سے ایک نقیب کا نام جناب حضرت معاذ ابن عمر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے ابا کا نام ہے جسے عمرو بن جموح کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمرو بن جموح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتانا مقصود نہیں، جب احد کا واقعہ آئے گا تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ تو یہ احد میں شہید ہوئے، اور یہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن جموح کے بیٹے جناب حضرت معاذ بن عمر کو کہا تھا کہ تمہارا ابا شہید ہوا ہے، اور تمہارے ابے کو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے عمر مانگ مجھ سے جو تو مانگتا ہے، آج تیری مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ تو تیرے ابے نے اللہ کے سامنے اپنی جو خواہش ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری جنت نہیں مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری اور نعمتیں نہیں مانگتا ہوں، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے اور پھر کٹ کر کے تیرے دربار میں آ جاؤں، بس یہی میری ایک تمنا ہے۔ یہ خواہش کرنے والا یہ تیرا ابا تھا، اور اللہ رب العزت نے جب اس کی تمنا پوچھی تو یہی اس کی تمنا تھی۔ ارباب انصاف، شہادت سے آج لوگ ہی بھاگتے ہیں، شہادت کا نام آ جائے تو لوگوں کے پھیپھڑے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے مجاہدین کا نام آتا ہے تو مائیں بیٹوں کو روک لیتی ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو روک لیتے ہیں، کبھی بڑھاپے کا سہارا دیا جاتا ہے، کبھی حالات کے تقاضے بتائے جاتے ہیں، اور پھر اگر کسی عالم دین کے ساتھ کوئی بیٹا مل جاتا ہے تو ارباب انصاف اسے روکا جاتا ہے کہ تو کیڑے کھاتے آپ ہیں مولویوں دے پیچھے آ لگیں، انہاں آپ پہ بھی مرنا ہے تو تینوں بھی نہ مارنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بولو بھی صحیح نا، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ نزا ہے، یہ وہ نشہ ہے جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وہ کہا تھا نا شورش نے کہ شیخ جی تم شہادت کے مزے کیا جانو، یہ وہ مزہ ہے جسے تم نے چکھا ہی نہیں ہے۔ یہ شہادت کا وہ ایک مزہ ہے کہ حضرت عمرو بن جموح شہید ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی جنت میں وہ مزہ نہیں پاتے، اللہ کی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں پاتے، جو عین شہادت کے وقت جو مزہ مل رہا ہے یہ وہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جس وقت وہ نکلتے ہیں
وہ زمین پر بعد میں آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی رضا کے اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ قطرہ جو رب کے ڈر سے آنکھوں سے نکلتا ہے وہ زمین پہ گرتا بعد میں ہے، قبولیت پہلے حاصل کر لیتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو رب کی رضا کے لیے شہادت کا خون بہایا جاتا ہے، یہ قطرہ زمین پہ آتا بعد میں ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت پہلے حاصل کر لیا کرتا ہے۔ تو ارباب انسان، آج آپ تک دین پہنچا ہے تو یہ شہادتوں کی داستان ہے۔ آج آپ کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں تو یہ شہادتوں کی داستان ہے۔ یہ اسلام کا شجر جو بار آور ثابت ہوا ہے، ہمارے طبلے بجانے سے نہیں ہوا ہے، ہماری قوالی لگانے سے نہیں ہوا ہے، ہمارے نوحے لگانے سے نہیں ہوا ہے، ہمارے سرنگے بجانے سے نہیں ہوا ہے، ہمارے حلوے کھانے سے نہیں ہوا ہے، ہمارے مزے اڑانے سے نہیں ہوا ہے، ہماری تجارتوں سے نہیں ہوا ہے، ہمارے سکون کرنے سے نہیں ہوا ہے۔ اس شجر کے اصل میں جڑوں میں ایک خون ہے، جب وہ اترا ہے تب یہ بار آور ثابت ہوا ہے۔ اس کی جڑوں میں خون کبھی پیغمبر کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون کبھی صحابہ کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون کبھی اہل بیت کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون کبھی ائمہ مجتہدین کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون کبھی مجاہدین کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون اہل اسلام کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون علماء کرام کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون اولیاء امت کا ہوتا ہے، اس کی جڑوں میں خون صلحاء امت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو ارباب انصاف، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہیں۔ وہ کرسی کا انتظام کرو۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے حضرت معاذ بن عمرو۔ یہ بھی ان نقیبوں میں سے ایک تھے کہ جنہیں اللہ کے پیغمبر نے بنایا تھا، اور یہی حضرت معاذ بن عمرو جب یہ واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں اور واپس جب پہنچے تو وہاں کے کچھ بابے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن میں حضرت عمرو بن جموح بھی تھے۔ یہ حضرت عمرو بن جموح بوڑھے بھی ہیں، اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تو دیکھا کہ مدینہ المکرمہ کا ماحول بدل گیا ہے، اور اس مدینہ المکرمہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں سے آپ کا بیٹا بھی مسلمان ہوا، لیکن یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ بابے نو انج نہیں سمجھ آنی جی اسی سمجھانا چاہتے ہیں، اس بابے کو کسی اور انداز سے ہمیں سمجھانا پڑے گا۔ اب دوسرا انداز کیا اپنایا گیا؟ دوسرا انداز یہ اپنایا کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جس کی وہ ہمیشہ پوجا کرتے تھے، اس کے سامنے آتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے جیسا کہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور حضرت معاذ بن جبل یہ دونوں کھڑے ہوئے، رات کو آئے اور رات کو بابے دا خدا چکیا تے چوک کے جا کے گلیے سٹ دیتا۔ اب صبح کا ٹائم ہوا، بابا جی کھڑے ہوئے، بابے نے دیکھا کہ میرا تو خدا ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب بابا خدا کی تلاش کرنے میں نکل کھڑے ہوئے، جب گیا تو ایک چوراہے میں خدا پڑا ہوا تھا، بیچارے بڑے مغموم ہوئے، بڑے گھبرائے، بڑے پریشان ہوئے۔ اس کو اٹھایا، اٹھا کر کے پہلے جا کر کے نہلایا، اس کو غسل کیا، خوشبوئیں لگائیں، اس کی بڑی خاطر تواضع کی، پھر لا کے کھڑا کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے جاتے ہیں۔ بڑا میں نے دکھ لگا ہے، پتہ نہیں کون ہے جس نے تیرے ساتھ یہ حشر کر دیا ہے، تجھے وہاں جا کر کے پھینک دیا۔ غم کا اظہار بھی کرتے جاتے ہیں، دھوتے صاف کرتے اسے جاتے ہیں، اب صاف کر کے پھر اس کو لگا دیا گیا۔ اگلا دن آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور پھر اپنے ساتھ دوسرے جوان ساتھی کو ملایا، اور ملا کر کے ابا کا خدا پھر اٹھایا، اٹھا کر کے پھر پھینک دیا۔ اب جس وقت دن کھڑا ہوا تو بابا جی نے دیکھا پھر میرا خدا نہیں ہے، یہ خدا تو پھر کوئی لے اڑا ہے۔ پھر گئے تو جا کر کے چوک میں دیکھا خدا صاحب وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اونھے منہ پڑا ہوا ہے خدا صاحب، اب نہ اس کا کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی اس کی کیفیت ہے، مٹی منہ پہ لگی ہوئی ہے، گارا منہ پہ لگا ہوا ہے۔ اب پھر اس کو اٹھایا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی، پھر آ کے کھڑا کیا، ہائے او خدا وا تیرے نال کہیں حشر کیتا، مینوں پتہ ہوندا میں او دا کوئی حال تے کر لے۔ خیر اپنے جذبات کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں۔
حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب کے بار یہ ہوا کہ غصے میں آئے اور کیا کیا کہ اسے دھویا بھی، صاف بھی کیا، ستھرا بھی کیا، کھڑا کر کے تلوار نکالی اور لا کر کے اس کے کندھے کے اوپر لا کر کے رکھ دی، اور لا کر کے کندھے پہ کرتے ہیں بات سن، مجھے تو پتہ چلتا نہیں ہے کہ رات کی تنہائی میں آتا کون ہے جو آپ کے ساتھ یہ حشر کر جاتا ہے، اور مجھے دکھ بڑا ہے، لیکن اب میں تجھے تلوار دے کے جا رہا ہوں، اب جو تیرے پاس آئے نا تلوار تیرے پاس ہے، وہ دنال دو ہاتھ کر دیں، یہاں پہ لگ پتا جائے گا۔ اب یہ پتھر کی مورتی کیا کر سکتی ہے؟ اگر نفع نقصان کا مالک ہے تو میرا رب ہے، اس رب کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت عمرو ابن جموح نے وہ کندھے پہ رکھا۔ اب جس وقت رات کا ٹائم ہوا تو حضرت معاذ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا آج بھائی ابے نے ساڑھے نال دو ہاتھ کیتے، آج تو تلوار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، لگتا ہے آج سانو رب چھوڑنا نہیں، آج کوئی کام خراب ہی ہو جانے والا ہے۔ تو حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ اور حضرت ان کے بیٹے حضرت معاذ ابن عمر اور معاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ نے تلوار اس سے لے لی، وہ اپنے پاس رکھ لی، اور اس صاحب کو یہاں سے اٹھایا، باہر لے کر کے آئے، اور باہر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا، اس کتے کو اٹھایا اور اس جو ہے نا بت کو اس کے ساتھ جوڑا، اور جوڑ کر کے ایک کنویں میں جا کر کے لٹکا دیا۔ اب یہ کتا بھی ساتھ، اور یہ حضرت عمرو ابن جموح کا جو بت تھا، جو ان کا حاجت روا تھا، مشکل کشا تھا، ان کا خدا تھا، ان کی ساری بگڑیاں بنانے والا، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا تھا، اب یہ بھی کتے کے ساتھ جڑا اور لٹکا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اگلا دن کھڑا ہوا تو اب تلاش کرنے کے لیے نکلے، بھئی آج تے گل نوی ہو گئی ہے، بالے تو بات یہ تھی کہ میرے خدا کے پاس تھا کچھ نہیں، اب تو میں نے تلوار بھی اس کو دی ہے یار، اب تلوار کے باوجود پھر اس کو کوئی لے گیا ہے۔ حضرت عمرو ابن جموح تلاش کرتے 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 آخر کار دیکھا کہ ایک گڑھے میں وہ میرا بت بھی کھڑا ہے، اور اسی گڑھے میں اسی بت کے ساتھ ایک کتے مردے کو بھی لٹکایا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں ساتھ کھڑے ہوئے، یہ دیکھنا تھا تو ذہن کے کلیے کھل کے رہ جاتے ہیں، یہ دیکھنا تھا تو ذہن کے سارے خیالات فوراً بدل کے رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن جموح اب اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں، آج بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، اگر تو خدا ہوتا تو تیرے ساتھ ذلت کا یہ معاملہ نہ ہوتا، اگر تو خدا ہوتا تو تیری رسوائی کی آج یہ امتحان ہوتی۔ میں نے تجھے دیکھا، تو اپنے آپ کو بچا نہ سکا، میں نے تیرے کندھے پہ تلواریں رکھی ہیں، تو خود کو بچا نہ سکا، حتیٰ کہ دنیا نے تجھے کتے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، تو کتے سے بھی اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکا ہے۔ مجھے آج سمجھ میں آتا ہے کہ بت اور ہوتا ہے، خدا کوئی اور ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، تاجو تخت و ختم نبوت زندہ باد، تاجو تخت و ختم نبوت زندہ باد۔ وہ ہمارے استاد مکرم مفتی محمد حسن صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ پنجابی کا ایک جملہ ہے، ہمارے یہ بزرگ بولتے رہتے ہیں کہ رب رسے تے مت خوشے، رب رسے تا مت خوشے۔ تو یہی واقعہ اگلے دن میں نے ایک جگہ بیان کر دیا تو ایک دوست کہنے لگے ابھی حالیہ دنوں میں بھی انڈیا میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو پرانے خدا تھے نا، لوگوں نے ان کو اٹھا کے پھینکا ہے، بھئی یہ ہن پرانے ہو گئے، اب ان کی وہ حالت نہیں رہی ہے، لہذا نئے خدا بناؤ۔ اب وہ نئے خدا جو ہے نا لوگوں نے بنائے ہیں، نیا ڈیزائن، نیا رنگ، نیا کپڑا، نیا سارا کچھ، اب وہ ترتیب دیا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ خدا پرانا ہو گیا ہے، اب نیا خدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ پتھر کی مورتی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر نفع و ضرر کا مالک ہے تو فقط اللہ ہے، اگر عزت و ذلت کا مالک ہے تو فقط کون ہے؟ خدائے ذوالجلال ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، یہ زمین کے اندر رہنے والا کوئی ایک فرد بشر بھی انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پتھر کی مورتی میں اگر کوئی پوجے گا تب بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کوئی گائے کو سامنے رکھ کے پوجے گا تب بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، کوئی گھوڑے کو سامنے رکھ کے پوجے گا تب بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ گھوڑے کے پوجنے والے کی بھی مت ماری جا چکی ہے، گائے کے پوجنے والے کی بھی مت ماری جا چکی ہے، پتھر کی مورتیوں کو پوجنے والے کی بھی مت ماری جا چکی ہے۔ گھوڑے کا پجاری بھی آج تک سکون محسوس نہیں کرتا ہے، بت کا پجاری بھی آج تک سکون محسوس نہیں کرتا ہے، گائے کا پجاری بھی آج تک سکون محسوس نہیں کرتا ہے۔ خوشا قسمت اے مسلمانوں، خوشا قسمت
نبی کی امت کے لوگوں، تم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھ کے سارے بتوں سے جان چھڑا کے ایک رب کو اپنا بنا لیا ہے۔ ہماری اب سب سے جان چھوٹ گئی ہے، کہو نا الحمدللہ۔ اب ہماری سب سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب ہم کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کی، کہ وہ اکیلا ہمارا حاجت روا ہے، وہ اکیلا خدائے ذوالجلال ہے۔ رزق کا، عزت کا، ذلت کا اگر مالک ہے تو فقط خدائے ذوالجلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عزت و ذلت کا مالک نہیں۔ بولو عزت و ذلت کا مالک نہیں۔ گھوڑے دے تلے ٹپن نال پتر مل دے نہیں، گھوڑے دی پوچھ نپن نال بیٹا ملتا نہیں، گھوڑے کے اوپر جا کے سیب لگا کے کھانے سے مرضیں جاتی نہیں، گھوڑے کی جا کر کے لعاب چاٹنے سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، شاید کہ تم یہ کہو کہ ہوائی ہم خیر مارا کرتے، نہیں، میں ہوائی خیروں کی بات کر رہا۔ میں اگلے دن بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک بزرگ کی بات کھائی ہے اور انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کر اس پہ احتجاج بھی کیا ہے اور اس پہ لڑائی بھی ہوئی ہے۔ یہ آپ کا غازی آباد ہے، اور اس میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ خبردار اگر کسی شیعہ نے میرے علاقے میں مجلس کی تو ہم جو کچھ کر سکیں گے وہ کر گزریں گے، اسے میری بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ مولوی کی بات ہوتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں ان کے عقائد و نظریات کفریہ ہیں تو آپ کہیں گے فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے۔ وہ محلے میں رہنے والا آدمی کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو نیاز بنائی گئی اور اسے محلے میں بانٹا جا رہا تھا، سب سے پہلے لے آ کر کے گھوڑے کا منہ اس میں ڈالا گیا ہے، اس کی لعاب ڈالی گئی ہے، پھر محلے میں بانٹنے کے لیے اسے لائے گئے۔ میں سمجھ گیا ہوں آج تک ہمیں جو مولویوں نے کہا تھا فرقہ واریت نہ تھی، جو مولویوں نے کہا تھا وہ تشدد نہ تھا، جو مولویوں نے کہا تھا وہ لڑائی نہ تھی، یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ ہم کل بھی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، گھوڑا کچھ نہیں کرتا، اگر سب کچھ کرتا ہے تو رب کیا کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ بولو کون کرتا ہے؟ تو گھوڑے کے پجاری سے جان چھوٹنی چاہیے نہیں چھوٹنی چاہیے؟ بلند آواز سے بتاؤ، چھوٹنی چاہیے۔ ایک طرف میرے عقائد و نظریات پہ ڈاکہ ہے، ایک طرف میرے عقائد کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے کہ گھوڑے کا پجاری لوگوں کو بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہے گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے، یہ تو باتیں بعد میں ہے نا، لیکن گائے حلال ہے نا؟ بولو یار، گائے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ چلو یہ تو کلیئر بات ہے کہ ہمارے ہاں کھایا تو نہیں جاتا، ہمارے ائمہ میں اس سے فتویٰ موجود ہے کہ گھوڑا حلال نہیں ہے، تو یہ فتویٰ اپنی جگہ پہ صحیح، مگر گائے کے کھانے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں نا، سارے مسلمان کھاتے ہیں، گائے کا کھانا حلال ہے، گائے کا گوشت حلال ہے۔ جب ہم حلال چیز کے پجاری کو نہیں مانتے تو حرام والے پجاری کو کیسے مانیں گے؟ اور یاد رکھیے گا، ہم نے اس پاک زمین پہ حلال کا پجاری برداشت نہیں کیا تو اس پاک زمین پہ حرام چیز کا پجاری بھی برداشت حرام چیز کا پجاری بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، چونکہ اسے برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر بغیرت ہو گئے کہ یہ صدیق کو بھونکتا بھی رہے، ہم اسے بھائی بھی بناتے رہے، یہ صدیق کو بھونکتا بھی رہے، ہم اسے اپنا بھائی بھی سمجھتے رہے، یہ اکابر اصحاب پیغمبر کے ساتھ اوپر دشنام ترازی بھی کرتا رہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، یہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، یہ مارکیٹ کا آدمی ہے، یہ مارکیٹ کا سیکٹری ہے، یہ مارکیٹ کا چودھری ہے، یہ مارکیٹ کا صدر ہے۔ جائے بھاڑ کے اندر مارکیٹوں کی صدارتیں، میں مارکیٹ کی صدارت کو تمہارے منہ پہ پھینک ڈالوں گا، میں برادری کی صدارتوں کو منہ پہ پھینک ڈالوں گا۔ برادری کی صدارتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مارکیٹوں کی صدارتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اپنے تعلقات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر سب سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے میرا آقا رکھتا ہے، نبی کے صحابہ رکھا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی کوئی عزت نہیں۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے میں کیوں ہر جمعے تمہیں یہ کہتے چلے جا رہا ہوں، حالیہ دنوں میں باقاعدہ سیدہ طیبہ طاہرہ، میں وہ ریکارڈنگ یہاں سنانا نہیں چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف وہ زبان استعمال کی گئی، آپ کے آئی جی پنجاب نے جب اسے سنا اور اسے علماء کرام نے کہا تھا
کہ آپ 1 منٹ بھی یہ سن نہیں سکتے، تو آئی جی نے آگے سے کہا مولانا ہمارا بڑا حوصلہ ہے، ہمارا حوصلہ بڑا ہے، سن لیتے ہیں۔ تو کہنے والے یہاں چلے جائیں، یہ آپ کے راوی کے پل پہ بابر فاروق رحیمی صاحب ہیں، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے خود سنایا کہ جب وہ ریکارڈنگ ہم نے آئی جی کے سامنے رکھی 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں سن سکا۔ 5 سیکنڈ بڑی چیز ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف وہ زبان استعمال کی گئی کہ اس کی برداشت سے بھی باہر ہو گیا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب، میرے پیغمبر کی بیوی، سنیو تمہاری ماں لگتی ہے، اہل حدیث ہو تمہاری ماں لگتی ہے، بریلویو تمہاری ماں لگتی ہے، دیوبندیو تمہاری ماں لگتی ہے۔ وہ بیٹا حلالی نہیں ہوتا ہے جو ماں کا عزت بچا نہیں سکتا ہے، جو ماں کے آنچل کو بچا نہیں سکتا ہے، جو ماں کے دوپٹے کو بچا نہیں سکتے۔ اختلافات کو اب بھلاتے ہوئے عزم مصمم کیجئے، آئندہ زندگی ایسی گزاریں گے کہ طیبہ طاہرہ صدیقہ پیغمبر کی امی کا دفاع کرتے ہوئے گزار دی جائے گی۔ زندگی وہی ہے جو سیدہ عائشہ کے کھاتے میں لگ جاتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ باہر والے بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کریں ذرا، یہ درمیان والے دروازے کھولیں، یہ فاصلے مٹایا کریں۔ باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ تو بات کہاں سے چلی اور کہاں چلی گئی؟ گھوڑا کچھ کر سکتا نہیں، گھوڑا کچھ کر سکتا نہیں، مضمون یاد ہے نا؟ گھوڑا کچھ کر سکتا نہیں، اس لیے کتے کے ساتھ باندھ کر کے جس وقت بت کو لٹکایا گیا تو حضرت عمرو بن جموح وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر تیرے اندر کچھ ہوتا تو اپنے آپ کو اس ذلت سے بچا لیتا، اگر تو اپنے آپ کو اس ذلت سے نہیں بچا سکا ہے تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ خدا کوئی اور ہے، تو کوئی اور ہے۔ حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمرو بن جموح بھی اب میرے آقا دو جہاں رحمت کائنات کے سپاہی بن جاتے ہیں، تو اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب یہ انصار صحابہ اکرام مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ طیبہ کی زمین ہموار ہو رہی تھی، اور ادھر سے اللہ رب العزت کی قدرت ایک فیصلہ کر رہی تھی، اے مصطفیٰ اگر مکے کے چودھری تمہیں نہیں رہنے دیتے، اگر طائف میں جا کر کے بھی آپ نے اپنا زور آزما لیا، طائف والوں نے بھی آپ سے وفا نہیں کی ہے، تو میری زمین کے اوپر کوئی ایک خطہ مخصوص نہیں ہے، ساری کائنات میری ہے، اگر یہاں سے نہیں تو تجھے یہاں سے وہاں بٹھا کر کے میں تیرے مشن کو ایسا چمکاؤں گا کہ یہی مکے کے چودھری بھی 10 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ تیرے غلام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اب رفتہ رفتہ یہاں سے ہجرت ہونے لگتی ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں مجھے ایک باغوں کا جھنڈ دکھایا گیا ہے، اور اس جھنڈ کی طرف آپ لوگوں نے ہجرت کرنی ہے، اور میں نے بھی اس کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ اور کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیں یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یثرب کی طرف ہم جو ہے نا یثرب کی طرف ہم لوگ ہجرت کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کرنے کے لیے اب آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے ہجرت کی ہے وہ جناب حضرت ابو سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صاحب ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خاتون آئی ہے جس کو ام سلمہ کہا جاتا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ یہ حضرت ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ام سلمہ کے خامد ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں چلے گئے تو مدینہ طیبہ میں ایک میدان جہاد میں یہ حضرت ابو سلمہ فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کے فوت ہونے کے بعد یہ ام سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور میری اور آپ کی اماں کہلوائی ہے، اور انہیں حضرت ام المومنین ام سلمہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب انہوں نے تیاری کی مکے سے جانے کے لیے،
اونٹ تیار ہوا، کجاوا کسا گیا، بچے بٹھائے گئے۔ بچے بٹھا کر کے جس وقت مکہ سے باہر جانے لگے تو مکہ کے شرفاء کو، مکہ کے چودھریوں کو پتہ یہ چلا کہ یہ تو یہاں سے جانے لگے۔ اب دو باتیں یہاں پر علماء نے لکھی، ایک تو یہ ہے کہ یہ روکنا چاہتے تھے نبی کے صحابہ کو اس لیے کہ ہمارا تخت مشق اور کون بنے گا اگر یہ نکل جائیں گے، تو اب ہم ماریں گے کس کو، پیٹیں گے کس کو، اپنے ہاں کی ہبڑاس کس کے نکالیں گے۔ ایک اس وجہ سے نبی کے صحابہ کا راستہ روکا جا رہا تھا، اور ایک اس وجہ سے بھی روکا جا رہا تھا کہ انہیں وہ تصویر پہ نظر آ گیا تھا اگر یہ اٹھ کر کے وہاں گئے اور انہوں نے ایک پوری جماعت اگر تشکیل دے دی تو کل کو ہمیں بھی کوئی سکون یہاں پر مل سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں عرب کا پیغمبر ہوں، محمد الرسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مکے کا پیغمبر ہوں، محمد الرسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قریشیوں کا پیغمبر ہوں، محمد الرسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کنبے اور قبیلے کا پیغمبر ہوں، بلکہ محمد الرسول اللہ تو یہ کہتے ہیں اور ارسلت الی الناس کافہ، میں سارے انسانوں کا پیغمبر ہوں۔ اس کا یہاں سے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ کل پلٹ کے یہ ہمارے پاس آئیں گے، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر ان کے رسے کو روکنا ہوگا، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر ان کے رسے کے اوپر ہمیں بد باندھنا ہوگا۔ یہ تم لاکھ من باندھ جاؤ، اب رب ذوالجلال بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ محمد الرسول اللہ آمنہ کے در یتیم اپنے پیغمبر عربی کے دین کو اب میں نے چکمانا ہے، اب میں نے چمکانا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی رکاوٹ اب اسے روک نہیں سکتی ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، اخلاص کی بنیاد پر اگر آواز بلند کی جاتی ہے، اخلاص کی بنیاد پر اگر الہ حق، الہ کلمت اللہ کے لیے کوئی کھڑے ہو جاتے، اگر اخلاص کی بنیاد پر اگر کوئی آواز لگاتے، دنیا طاقتیں آزماتی ہے اس کے راستے کو روکنے کے لیے، مگر نہیں روک سکتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتے ہیں کہ حق کے بلند کرنے میں دنیا کی طاقت نہیں ہوتی ہے، خدا ذوالجلال کی طاقت ہوا کرتی ہے، اور جہاں رب کی طاقت ہے اسے کوئی روک سکتا نہیں، اسے کوئی روک سکتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سلمہ باہر نکلے۔ جب حضرت ابو سلمہ مکہ سے باہر آتے ہیں تو قریشی مکے کے چودھری آ گئے۔ سب سے پہلے آتے ہوئے حضرت ابو سلمہ کا جو خاندان تھا ان خاندان والوں نے بیٹا چھین لیا۔ انہوں نے کہا تو نے جانا ہے تو جا، مگر ہم اپنا بچہ تجھے نہیں دے سکتے، ہم اپنا بچہ تجھے۔ ادھر سے حضرت ام سلمہ کا خاندان بھی آ گیا، سسرالی جو تھے حضرت ابو سلمہ کے وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ نے اگر جانا ہے تو جائیں، ہم اپنی لڑکی تجھے نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کے اکیلے سب کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ دیکھو اندازہ لگاؤ، یہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا جس میں کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہجرت کرنے میں کسی کو کچھ کہا، خود جا رہے ہیں نا، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی ہے، نہ کسی کا مال اٹھایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، فقط اور فقط اپنے آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ان لوگوں کو برداشت نہ تھا، اور وہ منظر کیا ہوگا، بیٹا اور جگہ پہ ہے معصوم بیٹا، بیوی اور جگہ پہ ہے، خامد اور جگہ پہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خامد میرا بچھڑ گیا، بیٹا میرا بچھڑ گیا، اور میں بھی بچھڑ گئی۔ اب یہ ہوتا تھا 1 سال برابر جس جگہ سے ہمیں جدا کیا گیا میں اسی جگہ پر آتی اور صبح سے لے کر کے شام تک روتی رہ جاتی۔ 1 سال برابر میں صبح آتی اور شام تک وہاں روتی رہ جاتی کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا منظر ہے اور کیا معاملہ ہے، ہم تیری بات کرتے ہیں، ہم تجھے وحدہ لا شریک کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو ہم اپنا پیغمبر اور خدا مانتے ہیں، اور یہ دین وہ ہے جو تیرا محبوب دین ہے، اور یہ پیغمبر وہ ہے جو تیرا محبوب پیغمبر ہے، ہم سچے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر حالت ہماری یہ ہے میں کہیں ہوں، میرا بیٹا کہیں ہے، میرا خامد کہیں ہے، صبح سے لے کر کے شام تک میں برابر اس میں روتی جاتی ہوں۔ حتیٰ کہ بنو مغیرہ کا ایک شخص آ کر کے گزرا، اور بنو مغیرہ کے اس شخص نے جب مجھے یہ دیکھا سال کے بعد، اس نے آ کر کے مکہ میں کہا کہ خدا کے بندو اس عورت پہ ترس کیوں نہیں کرتے ہو، اگر وہ چاہتی ہے تو یار جانے دو،
تمہارا اس سے اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ ایک عورت ہے، عورت ذات ہے، نہ وہ کچھ تمہارا بگاڑ سکتی ہے، نہ وہ تمہارا کچھ کھا سکتی ہے، وہ اگر جاتی ہے تو اسے جانے دیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرا رستہ چھوڑ دیا گیا، اونٹ مجھے دے دیا گیا، اب اونٹ کے کجاوے کے اوپر کساں اور اونٹ کے اوپر ایک میں سوار ہوں اور ایک اس کے ساتھ میرا بیٹا سوار تھا اور میں مکے سے باہر نکل گئی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس دور میں، جس دور میں ابھی راستوں میں امن بھی نہیں تھا، جس وقت اس راستوں میں سکون بھی نہیں تھا اور راستوں میں چوری ڈکیتی رہزنی عام در عام تھی، اس دور میں ایک خاتون اکیلے نکلتی ہے، اسے کوئی سروکار نہیں، اگر نکل رہی ہے تو فقط اس بات پہ کہ آقا نے کہا ہے کہ ہجرت کرنی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ صرف اس بات پہ جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ہجرت کا حکم دیا ہے، اور ہجرت کے حکم کی وجہ سے وہ سفر کر رہی ہے۔ کہتی ہے میں ابھی ایک آدھی منزل پہ نکلی تھی تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہو، یہ مجھے راستے میں مل جاتے ہیں۔ اور یہ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ وہ عثمان بن طلحہ ہیں جو کعبہ مکرمہ کی چابی بردار ہوتے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی حضرت عثمان بن طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اللہ کے پیغمبر رضی اللہ عنہ نے چابی مانگوائی تھی اور نے کہا تھا میں چابی تو نہیں دینی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے تھے۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو انہی سرکار سے چابی لے لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اب بتا چابی کس کے پاس ہے؟ کل تو مجھے چابی نہیں دیتا تھا، اب چابی میرے پاس ہے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے چابی دیتے ہوئے اور یہ بھی ساتھ کہا عثمان اب قیامت کے دن تک یہ چابی تیرے خاندان سے کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد۔ اور آج بھی کتنی صدیاں گزر چکی ہیں؟ اس وقت 1445 میرے خیال میں شروع ہو چکی ہے، 1445 یعنی 15ویں صدی آدھی ہو چکی ہے، 15 صدیاں گزر چکی ہے، آج بھی وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے، آج بھی۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا بھی، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم تھے، ان محتمم صاحب نے اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، انہوں نے ایک قرآن پاک کو بند کیا، حمال کیا اور ایک تلوار لی ہاتھ میں اور حج کے اوپر تشریف لے گئے، اور حج کے اوپر جا کر کے حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کو تلاش کیا، اور اس وقت جو چابی بردار حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کا فرد تھا اسے جا کر کے یہ دونوں چیزیں پیش کی اور فرمایا یہ دو چیزیں میری آپ کے پاس امانت ہیں اور یہ نسلاً بعد نسلاً آپ نے آگے منتقل کرنی ہے، چونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب قرب قیامت میں حضرت امام مہدی آئیں گے ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے، آپ کا خاندان ختم نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک چابی تمہارے خاندان میں، بولو یار چابی تمہارے خاندان میں رہنی ہے، اور یہ میری امانت ہے، اور میں تمہیں دیکھ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جہاد کے لیے میری تلوار آپ نے ان کو دینی ہے کہ وہ اس تلوار سے جہاد کریں گے، اور میرے ہاتھ کا دیا ہوا قرآن پاک وہ آپ نے ان کو دینا ہے تاکہ وہ اس کی تلاوت کیا کریں گے۔ ارے شیعو تم بھوکتے چلے جاتے ہو، ہمارا بارواں آئے گا، تم بھوکتے چلے جاتے ہو، ہمارا مہدی آئے گا۔ میں فخر سے کہتا ہوں اہل سنت کے ثبوتوں اپنے پیغمبر کی اس حدیث طیبہ کی روشنی میں تم بھوکتے رہ جاؤ گے، جب مہدی آئے گا اس کے ہاتھوں میں تلوار بھی اہل سنت کی دی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں قرآن بھی اہل سنت کا دیا ہوا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ وہ باہر مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پل یہ کتنے چلنی ہے تو کلی فرمانے لگی کہ میں مدینہ جا رہی ہوں، یثرب، ابھی تو مدینہ نہیں بنا ہے نا، مدینہ بنائیں گے لیکن ابھی آپ صبر کریں، کچھ انتظار کریں، یثرب جا رہی ہوں۔ اور پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا لا واللہ الا اللہ و ابنی ھذا، خدا کی قسم میرے ساتھ اس کے علاوہ اور اس بیٹے کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہے، بس میں جا رہی ہوں، ایک میرے ساتھ کون ہے؟
اور ایک میرے ساتھ کون ہے؟ عقیدے کو دیکھیں، عقیدے کو دیکھیں. اگر ام سلمہ یہ کہہ دیتی میرے ساتھ ایک بیٹا ہے اور ایک اللہ ہے، یہ بھی تو سچ ہی تھا نا، لیکن یہ خلاف توحید تھا. سب سے پہلے بات کس کی ہے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو عثمان بن طلحہ نے آگے بڑھ کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضرت ام سلمہ کو لے کے جا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کفر کے باوجود عثمان بن طلحہ جیسا شریف انسان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہے اور پلٹ کر کے اونٹ کی طرف ہودج اور کچاوے کی طرف بھی نہیں دیکھا ہے کہ بیٹھی ہے کون. اور جس وقت ہم چلتے جاتے تھکتے راستے میں کوئی منزل آتی، جیسے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں نا، یہ عرب کے دور میں چونکہ سفر ایسے ہوتے تھے اور راستے میں وہ منزلیں طے ہوتی تھیں، بھائی یہاں آ کر مسافر سستائے گا پھر آگے چلے گا. جہاں کوئی ایک منزل آتی حضرت عثمان بن طلحہ اونٹ کو بٹھاتے اور بٹھا کر کے ہم اتر جاتے اور اتر کر کے اونٹ کو پکڑتے، ہم سے دور جا کر کے ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو کھڑا کر دیتے، آپ وہاں سو لیتے. جس وقت پھر چلنے کا موقع آتا پھر آتے، آ کر کے اونٹ کو بٹھا دیتے، ہم پھر بیٹھ جاتے ماں اور بیٹا اور پھر یہ لے کر کے چلے جاتے. یہاں تک کہ ہم نے یہ سفر طے کیا اور جس وقت قباء کی بستی سامنے نظر آنے لگی، مسجد قباء آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ حاجیوں نے آپ نے دیکھی ہے، اللہ ہر ایک کو دکھائے، سب کہہ دیں آمین. میری دعا ہے کہ جتنے ابراہیم مسجد میں آتے ہیں سب کو اللہ حج میں اکٹھے ہی لے کر کے جائے، اور دعا ہے کہ ایک جہاز میں آپ سارے اکٹھے ہی جا رہے ہوں اور جمعے پڑھانے کی باری آئے تو خطیب میں ہی لگے ہوئے ہوں. بہرحال بات سے کر رہے تھے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قباء کی بستی نظر آئی تو فرمایا کہ ام سلمہ یہ وہ بستی ہے جس میں تمہارے خامد رہتے ہیں. اب یہ بستی نظر آنے لگی ہے، آپ اپنے خامد کے پاس چلی جائیں. پھر شاید دل میں آ گیا ہوگا کہ اگر میں اس خاتون کو چھوڑ دیتا ہوں تو ممکن ہے یہ کہاں چلیے، میں تو مرد ہوں نا، میں تلاش کر سکتا ہوں. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انہیں قباء کی بستی میں لے گئے. حضرت ابو سلمہ کو تلاش کیا اور تلاش کر کے بلا کے لے آئے اور فرمایا کہ آؤ آج تمہارا خاندان میں لے کر کے آ گیا ہوں، تمہارا خاندان لے کر کے آ گیا ہوں. اور ہمیں اپنے خامد کے حوالے کیا اور واپس پلٹ کے حضرت عثمان بن طلحہ مکے میں تشریف لے آتے ہیں. یہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں، آپ کسی سے اچھائی کریں، یاد رکھیے وقت آئے گا آپ کی نیکی آپ کا ساتھ ایک نہ ایک دن دے گی. یہ ہو نہیں سکتا ہے آپ نیکی کریں آپ کی نیکی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتے. آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں آپ کی گئی بھلائی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے. ایسا موقع آئے گا جہاں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، آپ کی وہی نیکی ایک دن آپ کا ساتھ دے گی. حضرت عثمان ابن طلحہ نے کفر کی حالت میں ایک بھلائی کیے، کفر کی حالت میں ایک نیکی کیے. 10 سال گزرنے کے بعد اس نیکی نے اپنا رنگ دکھایا ہے. جب محمد عربی نے کہا آؤ 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 میرے ہاتھوں میں آ کر کے ہاتھ ڈال کر کے جنت کے واسی بن جاؤ، اس نیکی نے رنگ دکھایا. میرے پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے عثمان بن طلحہ کہا جاتا ہے. نیکی اپنا رنگ دکھاتی ہے، نیکی اپنا رنگ، نیکی کو کبھی فضول مت سمجھیں. ہمارے شیخ مفتی محمد حسن فرمایا کرتے ہیں کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں. ایک نمبر سے انسان پاس بھی ہوتا ہے اور ایک ہی نمبر سے بندہ فیل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ایک نمبر سے بندہ پاس بھی ہے اور ایک نمبر سے بندہ فیل بھی ہو جاتا ہے. اس لیے نیکی رنگ دکھاتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام چپکے رضی اللہ عنہ چپکے ہجرت کرنے لگے ہیں. چونکہ ماحول اچھا نہیں تھا، حالات اچھے نہیں تھے. نیشنل ایکشن پلان بڑے زوروں پہ چل رہا تھا، قاری صاحب بڑے زوروں پہ چل رہا تھا. گرفتاریاں ہو رہی تھیں کہ دہشت گرد جو ہے ہر صورت میں پکڑے جانے چاہیے، نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو، یہ دہشت گرد ہیں. اور جس وقت مدینے مکے کے گھر اجڑ رہے تھے تو حرب ابن امیہ گھروں کو مخاطب کرے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا ہمارے بھتیجے کا ہے. یہ سب کچھ اگر کیا ہے، ہمارے گھروں کو اگر اجاڑا ہے
تو یہ ہمارے بھتیجے نے سب کچھ کیا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے یہ تانے قدرت بھی ہنس کے شاید کہہ رہی ہوگی کہ جسے تو اجڑنا سمجھ رہا ہے اسے ہم آبادی سمجھ رہے ہیں، جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اجڑ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہی ہے، آبادی ہو رہی ہے۔ یہاں سے پھر ایک نیا سٹیپ شروع ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام کی ہجرت کیسی ہوئی، زندگی باقی، ملاقات باقی، یار زندہ صحبت باقی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔